فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس اتار لایا ان دونوں کو شیطان جنت سے. آئے ہائے ہائے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس نکال لایا ان دونوں کو ان نعمتوں سے جن میں وہ تھے. ایک مقام سے زوال ہے اور ایک جنت سے خروج ہے. تو مقامات سے زوال کو ازل سے ذکر کیا اور جنت سے نکلنے کو اخرج سے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اترو، بعض تمہارے بعض کے ساتھ دشمنی کریں گے، تنظیمیں لڑے گی، دہشت گرد وجود میں آئیں گے، زمین پر لوگ مر رہے ہیں، جائیداد پر قتل ہو رہے ہیں، باپ بیٹے مارے جا رہے ہیں. استغفر اللہ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک کے لیے. اشارہ ہے کہ زمین میں بھی ہمیشہ نہیں رہو گے، واپس پھر آنا ہے. ہائے ہائے ہائے. آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا؟ صحیح قول یہ ہے کہ سرندیب، شمال ہند جو کہلاتا ہے، سیلون کا علاقہ ہے آج کل، وہاں پر ایک جگہ ہے اس کو قدم آدم کہتے ہیں. صحیح قول کے مطابق ابراہیم علیہ السلام بھی اس کی زیارت کے لیے آئے. اس لیے ہندوستان کو باب النبوہ اور باب العلم کہتے ہیں. اللہ نے ہر دور میں ہندوستان کو علم سے سرفراز کیا ہے. اور ہوا کو اتارا جدے میں. جدہ دادی کو کہتے ہیں. جدہ جدہ سب خرافہ ہے، اصل میں جدہ ہی ہے. اور شام کو ایران میں پھینکا ہے، اس لیے بے وفا بہت ہوتے ہیں. اگر کہ ترجال افتد بسے کس ان سے کم گیری، یکی افغان دون کمبو سوم بد ذات کشمیری. ز افغان کی نمی آید ز کمبو ہی لمی آید، نمی آید بجس کارے جفا کارے ز کشمیری. آئے ہائے ہائے. شیخ سعدی کو پتہ نہیں کیا تکلیف پہنچائی، سخت ناراض ہے. اور شام جو ہے وہ تو اس علاقے میں کہیں گیا ہے، کابل سے آگے واگے. اور مور کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سری نگر میں کشمیر میں پھینکا گیا ہے. حسین بہت زیادہ ہے، کشمیر کا حسن ضرب المثل ہے. یہ اس قول کے مطابق ہے جس میں ہے کہ شیطان نے سام کی شکل اختیار کی اور سام جنتی پرندہ مور کے پیروں میں لپک گیا اور وہ جا سکتا تھا. ورنہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ شیطان داخل جنت ہوا ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں فوسوس لہم الشیطان، وسوسہ ڈالا. دہشت گرد کہیں دور بیٹھا ہوتا ہے اور فسادات یہیں جاری ہوتی ہے اس کے حکم پہ، وسوسے ڈالتا ہے. لیڈر باہر ہوتے ہیں، ہڑتال پوری ہو جاتی، وسوسہ. دور سے زیادہ کام ہوتا ہے جو قریب سے نہیں ہو سکتا ہے. سوال. عطا اللہ شاہ بخاری کا جلسہ تھا دہلی کے اندر، اور حکومت نے اس کو پابند کیا تھا کہ آپ لوگوں سے مظاہرے کا نہیں کہیں گے، اور صبح مظاہرہ کرنا تھا. شاہ صاحب نے کہا ٹھیک نہیں کہوں گا. شاہ صاحب نے 5 گھنٹے تقریر کی، اور تقریر اس انداز سے کی کہ لوگوں کو پہلے سے سمجھایا. جب شاہ صاحب نے یہ شعر پڑھا کہ گفتم ببلبلی چکنم اسفرا کے یار، میں نے بلبل سے پوچھا کہ دوست کی جدائی کا کیا کروں. از شاخ گل بخا کو تپیدو مرغ، خاک کے شاخ کے ٹہنی سے نیچے گرا، درخت کے ٹہنی سے اور تڑپ تڑپ کے مر گیا. تو لوگ سمجھ گئے کہ صبح ہڑتال ہے، اور مظاہرے سے زبردست خطیب جو ہے پورا دہلی جام ہو گیا صرف ایک شعر سے. الاشارۃ ابلغ من التصریح، نحات اس لیے کہتے کہ اشارت کبھی کبھی صراحت سے زیادہ مفید ہوتا ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات، پس سیکھ لیے آدم نے رب کی طرف سے چند کلمے. فتاب علیہ، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. یہ چوتھی نعمت ہے. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. یہ کلمات کون سے ہیں؟ مشہور یہی ہے قرآن کریم کے مطابق کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنکونن من الخاسرین. اور عبداللہ بن مسعود سے سنن میں مروی ہے سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک لا علم لنا کے کلمات ہیں. اور نسائی کے اندر ایک روایت ہے اور دیگر کتب سنن میں بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے عرش کے کنارے پر لکھا ہوا دیکھا تھا محمد الرسول اللہ. تو حضرت کے وسیلے سے دعا مانگی. جو لوگ وسیلے کے منکر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کے خلاف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 3 طریقے سے مروی ہے. 2 طریق غلط ہے، 1 طریق صحیح ہے، اور صحیح طریق کو مفسرین نے نقل کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر قرآن کریم میں ایک دعا مذکور اور حدیث میں دوسری تو یہ تطبیق ہوگی یا تبتیل ہوگی. قرآن کریم میں ہے اسجدو سجدہ کرو، کسی ایک جگہ میں ہے کہ سجدے میں ہاتھ ایسے رکھو اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لو. تو قرآن کریم سے ربنا ظلمنا ثابت ہو اور حدیث سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استشفاء ثابت ہو. اس میں کون سا استعارہ ہے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں اس جگہ اس کو نقل کر کے فرمایا کہ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا ہے. ہمارے پیغمبر کو اگر کلمات کہا جائے تو فہو الروح الاعظم، وہ تو روح اعظم اور کلمات کا کلمات ہے. 12 مفسرین کے ہاں یہ ثابت ہے. وسیلے کا مسئلہ اپنے مقام پر آئے گا. فتلقى آدم من ربه، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے رب سے کلمات چند کلمے فتاب علیہ، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. معلوم ہوا کہ توبہ کرنے کا بھی طریقہ ہے. توبہ کافی نہیں ہوتا. توبہ تب ہو کہ اس کے لیے کلمات ہو، اس کے لیے اعمال ہو، اس کے لیے انابت اللہ ہو، اس کے لیے رجوع الی الحق ہو، اس کے لیے انحراف عن الباطل ہو، تب جا کے توبہ ہے. 40 سال بعد حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. 40 سال تک حضرت پریشان تھے. بعض روایات میں 200 سال ہے لیکن وہ کمزور ہے. آدم علیہ السلام کی گرفت معصیت کی وجہ سے نہیں تھی. وہ تو اللہ نے فرمایا نسیا آدم، صورت معصیت ہے. اور کبار اور اعظام کی گرفت صورت معصیت سے بھی ہوتی. جیسے آپ ایک شاگرد کو آواز دے رہے ہیں وہ نہیں سن رہے تو آپ خفا ہوگا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے سنا نہیں، کہ اتنے بے خیالی میں کیوں کھڑے آپ. حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کے جو نیکیاں ہیں عام لوگوں کی وہ بڑے لوگوں کے بارگاہ میں گناہ سمجھا جاتا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اترو یہاں سے سارے کے سارے. یا تو سام مور بھی ساتھ ہے اور یا احتراماً آدم و حوا کو جمیعاً کہا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب کبھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو کوئی اتباع کر لے میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے. قاعدہ ذکر کیا کہ زمین پر جاؤ وہاں میں ہدایت بھیجوں گا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے. جو ہدایت کے پیروکار ہوں گے وہ دونوں جہانوں میں بے خوف و خطر ہوں گے. اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. ایک خوف ہے اور ایک حزن ہے. خوف اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی آدمی بیمار ہے، آپ ڈرتے ہیں کہ یہ مر نہ جائے گا، بیماری بڑھ نہ جائے، تخاف علیہ. اور حزن اس کو کہتے ہیں کہ وہ مر گیا اور آپ غمگین ہیں. تو الخوف بما سیاتی، الخوف بما یاتی والحزن بما مضى، گزرے ہوئے صدمے پر حزن ہوتا ہے اور آنے والے پر خوف ہوتا ہے.